السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں آپ کا موٹیویشنل گیٹ وے میں۔ تو آج ہم آپ کو ایک بہت اچھا اور خوبصورت لیسن دیں گے تاکہ آپ اپنی زندگی کو تھوڑا بہتر بنا سکیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے بیسیکلی جو لوگ اپنے غصے کو قابو نہیں کر پاتے، ہر جگہ اپنے آپ کو بڑا یا کچھ بھی ثابت کرنے کی کوشش میں اپنی عزت گوا بیٹھتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ غصے میں غصے میں رد عمل کا اظہار کرنے والے لوگ آخر کار مذاق کا نشانہ بنتے ہیں، کیوں نہ کہ ان کا رد عمل نسبتاً بے قابو ہو جاتا ہے۔ وہ معاملات کو غیر ضروری طور پر سنجیدگی سے لیتے ہیں، خود کو پہنچی تکلیف یا بے عزتی کو بڑھا چڑھا کر دیکھتے ہیں۔ وہ توہین کے معاملے میں اتنے حساس ہوتے ہیں کہ اس بات کا مذاق بن جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اس بات ان کا یقین ہے کہ ان کی طرف سے غصے میں پھٹ پڑنا طاقت اور مضبوطی کا اظہار ہے۔ سچائی اس کے برعکس ہے۔ بھڑک اٹھنا بھڑک اٹھنا طاقت کا نہیں بلکہ بے بسی کا بے بسی کا اظہار ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر لوگ آپ کے بھڑکنے سے ڈر جائیں گے، لیکن آخر وہ آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جلدی اور آسانی سے بے قابو ہو جانے والے شخص کو مات دینا آسان ہے۔ تاہم اس سے سوال کا جواب یہ نہیں کہ ہم اپنے غصے یا جذباتی رد عمل کو بجا حد تک دبائیں، کیوں نہ کہ اپنے جذبات دبانا ہماری توانائی کو ضائع کا باعث ہوتا ہے اور ہمارا برتاؤ عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔ اس کی بجائے ہمیں اپنا نقطۂ نظریہ تبدیل کرنا چاہیے۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ معاشرتی معاملات طاقت کے ایوان میں کچھ کچھ بھی جو موجود لمحے سے بہت پیچھے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارے غصے کی جڑیں عام طور پر ہمارے بچپن کے مسائل میں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے والدین کا غصہ نامناسب برتاؤ ہوتا ہے، جس کی جڑیں ان کے بچپن میں ہوتی ہیں۔ اس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات مختلف انداز میں اٹھائی گئی تکلیفیں بھی ہمارے غصے کا باعث ہوتی ہیں۔ لگتا ایسا ہی ہے کہ کوئی ایک فرد ہمارے غصے کو ہوا دیتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں دور اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ہمارے غصے کی اصل وجہ صرف وہ فرد یا انفرادی واقعہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص غصے میں پھٹ پڑے کہ آپ کی غلطی کے مقابلے میں غیر ضروری طور پر زیادہ ہو، تو یاد رکھیں کہ یہ غصہ صرف آپ پر نہیں ہے، اس کی وجہ کہیں بڑی ہے۔ ماضی میں لگے زخم اس کی بنیادی وجہ ہیں، اور یہ غصہ اس قدر اہم نہیں ہے کہ اسے سمجھنے کی زحمت کی جائے۔ یہ ذاتی انا سمجھنے کی بجائے
آپ اسے اپنے خلاف ایک سوچی سمجھی چال تصور کریں کہ اسی کے غصے کی آڑ میں آپ کے خلاف کارروائی کا بہانہ تو نہیں ہے، آپ کو قابو میں کرنے یا سزا دینے کی وجہ تو نہیں گھڑی جا رہی۔ اچھا جی، نقطہ نظر کی تبدیلی سے آپ کو مزید توانائی، واضح حکمت عملی کے ساتھ طاقت کا کھیل کھیلیں گے۔ اچھا جی، غیر ضروری رد عمل کا اظہار نہ کریں، آپ لوگوں کی جال سے بچ سکتے ہیں اور ان کی چال کو ان پر الٹا کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ میں، اسی کا پارٹ 2 لے کے آئیں گے جب بھی آئے موٹیویشنل گیٹ وے کے لیے۔ موٹیویشنل گیٹ وے کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور گلا خراب ہونے کی وجہ سے زیادہ کچھ بتا نہیں سکا، واضح کر نہیں سکا، لیکن پھر بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ ملتا ہے ایک نئی ویڈیو میں، اللہ نے کے بعد۔